السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم جس مضمون کو چلا رہے ہیں وہ ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے حالات و واقعات۔ معاشرے کے اوپر بات کر رہے تھے تو ہم نے نکاح کے حوالے سے بات کی۔ یہاں پر میرے دل کے اندر آج یہ بات آ رہی تھی کہ بیٹیوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے۔ اسلام نے عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلام نے تو ویسے بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو اور اولاد کو، والدین کو، بھائی کو، بہن کو، ہر ایک کو حقوق دیے ہیں۔ ہر ایک کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک پوری ڈیٹیل عطا فرمائی ہے جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ بیٹی کے حوالے سے اللہ پاک نے کس قدر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ عرب کے حالات و واقعات یہ تھے کہ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اشارہ دیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا، قتل ہونے والی بچی اپنے والدین کا گریبان پکڑے گی قیامت والے دن اور سوال کرے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں، کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا، میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا۔ بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن اس کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی تھی، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی۔ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، تانے دیے جاتے تھے کہ تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں، تمہیں اللہ نے بیٹی دی ہے، سر جھک جایا کرتے تھے، نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان حالات کو قرآن مجید میں ذکر فرماتے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سورۃ النحل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ حالات یہ بن چکے تھے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی، خوشخبری، اللہ خوشخبری کہہ رہے ہیں، وہ بدخبری سمجھتے تھے۔ اللہ کہتے جب ان کو بتلایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں بیٹی سے نوازا ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چہرے سیاہ ہو جاتے، چہرے مرجھا جاتے، لوگوں کے تانے آنا شروع ہو جاتے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے تانے سننا پڑتے۔ اور یہاں پر عجیب منطق ایک ان لوگوں کی یہ بھی تھی، عجیب سلسلہ واردات یہ بھی تھا، عجیب جہالت یہ بھی تھی کہ ایک طرف کہہ رہے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے گھر میں بیٹی ہو تو چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الزخرف کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جو مثالیں رحمان کے لیے، رب رحمان کے لیے، پروردگار کے لیے پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر اسی چیز کی خوشخبری ان کو دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو چہرے سیاہ ہو جاتے۔ یہاں پر ناظرین کے لیے ایک بات میں یہ بھی ذکر کروں گا، یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اگرچہ جو بات ہم پہلے کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، بچیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اور بچیوں کی پیدائش پر لان تان ہو رہے تھے، تانے سنے جا رہے تھے، وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ لیکن خصوصاً یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ بندہ واقعہ ذکر کرتا ہے کہ میں اپنی بچی کو لے کے جنگل میں گیا، میں نے گڑھا کھودا، میں نے اپنی بچی کو دفن کر دیا۔ یہ ایک پورا لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی سنتے رہے، روتے رہے۔ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ واقعہ موضوع، ضعیف، من گڑت ہے، بلکہ مرسل حدیث ہے، یہ صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ جو بچیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے۔
خدا را ہم دین اسلام جیسی عظیم نعمت کی قدر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان جہالتوں سے نکالا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کے اوپر احسان کیا، اپنے نبی کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ان برائیوں سے نجات دلوائی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم انشاءاللہ آپ کو مختلف انداز کے اندر آگاہ کرتے رہیں گے کہ مختلف جو حالات و واقعات تھے اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انشاءاللہ سیرت النبی علیہ السلام کے اوپر بھی کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوگی۔ آپ ہمارے کلپ خود بھی سنیے اور ان کو آگے شیئر بھی کیجئے، مختلف گروپوں کے اندر شیئر کیجئے، تاکہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو تدریس و تربیت کا نظام ہے، یہ جو اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن نے جو محنت اور کاوش اور کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، تاکہ اس سے بھرپور فائدہ لیا جائے اور لوگوں کو فائدہ دیا جائے، اور اپنے لیے اور لوگوں کے لیے اور کام کرنے والوں کے لیے، کروانے والوں کے لیے اور علماء، طلباء، خطباء کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔